بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کی ہماری ویڈیو نماز کے سنت طریقے کے اوپر ہے کہ نماز پڑھنے کا سنت طریقہ کیا ہے۔ عموماً ہم دیکھتے ہیں سال ہا سال لوگ نمازی ہوتے ہیں، لیکن ان کے نماز پڑھنے کا طریقہ سنت کے مطابق نہیں ہوتا۔ جس طرح ہر کام دنیا کا سیکھنے سے آتا ہے، ایسے ہی نماز کا تعلق بھی سیکھنے کے ساتھ۔ ہمارے ہاں نماز دیکھا دیکھی سے پڑھی جاتی ہے، جس میں بہت ساری سنتوں کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ آج کی ہم اپنی ویڈیو میں نماز کا سنت طریقہ بیان کریں گے اور گارنٹی کے ساتھ بیان کریں گے، اور انشاءاللہ پوری وضاحت کے ساتھ بیان کریں گے، جس سے آپ کو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ نماز میں کھڑے ہونے کے ساتھ ہی ہم نے سب سے پہلے اپنے لباس کو درست کرنا ہوگا۔ کہا کہ نماز میں ہماری توجہ ہمارے لباس کی طرف نہ جائے۔ اپنی سلوار ٹھیک کر لی، ٹخنے ننگے کر لیے، اپنی قمیض درست کر لی، اپنے بازو اگر وضو کی وجہ سے اوپر چڑھائے ہوئے ان کو نیچے کر لیا۔ اس طریقے سے نماز سے پہلے اپنے لباس کو نماز کے لیے تیار کر لیا۔ جب لباس کو ہم نے تیار کر لیا تو ہم نے اپنے جسم کو نماز کے لیے بعد میں تیار کرنا ہے۔ جسم کو تیار کرنے سے مطلب یہ ہے، نماز شروع کرنے سے پہلے ہم نے اپنے پاؤں کا فاصلہ ٹھیک کرنا ہے، اپنے آپ کو قبلہ رخ کھڑا کرنا ہے۔ جب ہم نے اپنے جسم کو بھی نماز کے لیے تیار کر لیا ہے تو پھر اب ہم نے نماز کا آغاز کرنا ہے، اور نماز کا آغاز تکبیر تحریمہ سے ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز کا آغاز تکبیر تحریمہ سے ہوتا ہے۔ تکبیر تحریمہ سے معنی یہ ہے، نماز کے شروع میں جو اللہ اکبر کہا جاتا ہے، اس کو تکبیر تحریمہ کہتے ہیں۔ اب تکبیر تحریمہ میں دو چیزیں ہیں، ایک یہ کہ ہم نے تکبیر تحریمہ کہنی کس وقت ہے، اور دوسری اس کی ابتدا کب ہے، انتہا کب ہے۔ تو ہم نے جب اپنے لباس کو بھی درست کر لیا اور اپنی باڈی کو بھی درست کر لیا، تو پھر ہم نے جو ہمارے ہاتھ دونوں لٹکے ہوئے تھے، ان کو ہم نے تکبیر تحریمہ کے اللہ اکبر کے ساتھ اٹھانا شروع کرنا ہے۔ جو ہی ہم نے اللہ اکبر کی الف کو ادا کرنا شروع کیا، ہاتھوں کو بلند کرنا شروع کر دیا، اللہ اکبر۔ یہ طریقہ ہے کہ جو اللہ کے الف کے ساتھ ہاتھوں کو ہم نے اٹھایا اور اکبر کے راہ کے ساتھ ہم نے ہاتھوں کو باندھ دیا۔ یہ طریقہ ہے مسنون۔ اس دوران ہم نے ہاتھ کہاں تک اٹھانے ہیں؟ تو ہم نے ہاتھ کانوں کی لو تک اٹھانے ہیں۔ یہ جو کانوں کی لو ہے، اس کے برابر تک ہم نے ہاتھ اٹھانے ہیں۔ اب اس میں ہمارے ہاتھ کی تھیلیاں جو ہیں وہ قبلہ رخ ہونی چاہیے، اور تھوڑا سا اوپر انگلیوں کو خم ہونا چاہیے۔ اب یہ قبلہ رخ تب ہوں گی کہ جب ہم کنیوں کو پیچھے لے کے جائیں گے۔ جتنی ہماری کنی نیچے سے پیچھے جائے گی، ہمارا ہاتھ خود بخود آگے آ جائے گا، اور یہ اپنی جگہ پر آ جائے گا اور سنت کے مطابق ہو جائے گا۔ جتنی ہماری کنیاں باہر نکلی ہوئی ہوں گی، اوپر سے ہمارا ہاتھ اتنا پیچھے چلے جائے گا، اور ہماری ہتھیلیاں قبلہ رخ سے ہٹ جائیں گی۔ لہٰذا ہم نے اپنا ہاتھ اٹھانے ہیں اور یوں کرنا ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اور واپس ہاتھوں کو لٹکانا نہیں ہے، بلکہ واپس ہاتھوں کو ناف کے اوپر یا ناف کے نیچے باندھ لینے ہیں۔ اللہ رب العزت کی ذات نے قرآن مجید میں فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ تو اللہ نے یہ جو انسان کے بازوؤں کا جوڑ رکھا ہے، اس جوڑ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس انداز سے بنایا ہے کہ ہاتھ جب ہمارے باندھے جائیں گے تو یہ جوڑ کے برابر باندھے جائیں۔ جہاں ہاتھوں کا جوڑ برابر آ رہا ہے، نہ نیچے لٹکائے جائیں نہ اوپر کیے جائیں۔ اوپر والا حکم عورتوں کے لیے ہے، اور نیچے والا حکم جو ہے نا، وہ کاہلی اور سستی کی علامت ہے۔ لہٰذا اپنے ہاتھوں کو، باڈی کو موڑیں، اور جہاں ہاتھ برابر آ رہے ہیں، یہی جگہ سنت کے مطابق ہے۔ اب اس کے بعد ہم نے اپنی نگاہ کو اپنے سجدے والی جگہ پہ رکھنا ہے، یا اپنے سامنے رکھنا ہے، کیونکہ جہاں آدمی کی نگاہ ہوتی ہے وہیں آدمی کا دھیان ہوتا ہے۔ اگر ہم نماز میں اپنی نگاہ کو کنٹرول کر لیں گے تو لہذا ہماری نماز میں خشوع پیدا ہو جائے گا۔ تو ہم نے اپنی نماز میں اپنی نگاہ کو سیدھا رکھنا ہے۔ اس کے بعد ہم نے ثنا پڑھنی ہے، سبحانک اللہم و بحمدک،
اب ثنا کے ساتھ ہم نے پھر بسم اللہ پڑھنی، اعوذ باللہ پڑھنی ہے، اعوذ باللہ کے بعد ہم نے بسم اللہ پڑھنی ہے، بسم اللہ کے بعد ہم نے سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے، سورۃ فاتحہ کے بعد ہم نے کوئی قرآن کی سورت پڑھنی ہے، اور اس کے بعد ہم نے اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں چلا جانا ہے۔ اللہ اکبر کے رکوع میں جاتے وقت ہم نے اپنے رکوع کی حالت میں اپنے ہاتھوں سے اپنے گھٹنوں کو پکڑنا ہے مضبوطی کے ساتھ، اور یہ انگلیاں ہماری کھلی ہونی چاہیے، بند نہیں ہونی چاہیے، اور یہ جو درمیان والی انگلی ہے یہ ہماری پنڈلی کے برابر ہونی چاہیے۔ اس طرح کرنے سے یہ ہمارے بازوؤں میں خم نہیں ہونا چاہیے۔ جب ہماری انگلیوں کی ہتھیلیاں کھلی ہوں گی اور اس سے ہم نے اپنے گھٹنوں کو پکڑا ہوا ہوگا اور ہمارے بازوؤں میں خم نہیں ہوگا تو ہماری کمر خود بخود سیدھی ہو جائے گی، سر دھڑ اور کمر ہماری سیدھی ہو جائے گی۔ اس وقت ہم نے رکوع کی حالت میں کم از کم 3 مرتبہ، زیادہ جتنی مرتبہ بھی کہہ سکو، ہم نے تسبیحات کہنی ہے۔ لیکن تسبیحات کہنے کا ہمارا جو طریقہ ہوگا وہ یہ ہوگا کہ ہم نے آرام کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ رکوع میں جا کر یوں کہنا ہے، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم۔ اطمینان کے ساتھ ہم نے رب کی بڑائی اور رب کی کبریائی کو بیان کرنا ہے۔ عموماً لوگ جو ہی صحیح رکوع کی طرف آتے ہیں فوراً دوبارہ کھڑے ہو جاتے ہیں، بڑی تیزی کے ساتھ تسبیحات کہتے ہیں۔ ہم نے رکوع کی حالت میں اپنے رب کو اس کی بڑائی سنانی ہے، اور اللہ براہ راست ہماری بڑائی کو سن رہے ہیں، تو لہٰذا جب ہمیں اللہ کو اللہ کی بڑائی سنانی ہے تو اس کے اندر وقار اور سکون ضروری ہے۔ پھر اس کے بعد ہم نے قیام کرنا ہے، رکوع سے ہم نے کھڑے ہونا ہے، جس کو قوما کہتے ہیں۔ جب رکوع سے ہم نے کھڑے ہونا ہے تو ہم نے یوں کہنا ہے، سمیع اللہ لمن حمدہ، سمیع اللہ لمن حمدہ۔ اور جب ہم نے یہ کلمات کھڑے ہوتے وقت کہہ دیے تو کھڑے ہو کے ہم نے کہنا ہے، ربنا لک الحمد یا ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی۔ ان کلمات کو ہم نے ادا کرنا ہے۔ اگر ہمیں یہ ہماری انفرادی نماز کا مذاکرہ ہو رہا ہے، باجماعت نماز کا یہ مذاکرہ نہیں ہے۔ جب ہم نے کھڑے ہو کے کہہ دیا کہ ربنا لک الحمد یا ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا، جب ہم نے کہہ دیا تو اس کے بعد ہم نے رکوع سے واپس سجدے کی طرف جانا ہے۔ ہم نے قوما سے سجدے کی طرف جانا ہے، اور سجدے میں جاتے وقت ہم نے اپنی باڈی کو پیچھے رکھنا ہے اور اپنے دھڑ کو پہلے نیچے کرنا ہے، اور اپنا سینہ پیچھے رکھیں گے تو اس سے ایک ہی رکوع ہوگا۔ اور اگر ہم اپنی باڈی کو پہلے آگے لے کر آ جائیں گے تو یہ دوسرا رکوع ہو جائے گا، جو کہ جائز نہیں ہے۔ اپنی باڈی کو پیچھے رکھتے ہوئے اور آدمی پیچھے سے نیچے جاتے ہوئے زمین کے قریب ہو کر اپنی باڈی کو سجدے کی حالت کی طرف لے کے جائے گا، اور جب سجدے میں ہم جائیں گے تو دونوں ہاتھوں کی انگلیاں ہماری بند ہوں گی، اور یہ کیفیت ہوگی، اور ان دو انگلیوں کے ہاتھوں کی تھیلیوں کے درمیان ہم نے سجدہ کرنا ہے۔ ہمارا سجدہ جو ہوگا ناک پر ہوگا، پیشانی پر ہوگا، ناک اور پیشانی ہماری دونوں ان ہاتھوں کے درمیان ہو، اور وہاں جا کر ہم نے کم از کم 3 مرتبہ یوں پڑھنا ہے، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی۔ باقی جتنی مرتبہ زیادہ کہہ سکتے اس کی گنجائش موجود ہے، جتنا زیادہ کہو گے اتنا اللہ راضی ہوگا۔ اور جب یہ کہہ کر ہم نے وہاں سے سر اٹھانا ہے اور ہم نے تشہد کی حالت میں بیٹھنا ہے، جس کو جلسہ کہتے ہیں۔ اس میں ہمارا سارا جسم واپس اپنی حالت پر آ جائے، اور سارا جسم اپنی حالت میں جب جلسے میں آئے گا تو یہ جلسہ بیٹھنا واجب ہے۔ یہ تب ادا ہوگا کہ ہماری ساری باڈی واپس اپنی حالت میں آ جائے۔ اس میں حالت میں لانے کے بعد دوبارہ ہم نے سجدے میں جانا ہوگا، اور پہلے سجدے ہی کی طرح ہم نے تسبیحات پڑھنی ہوگی اور اطمینان کے ساتھ پڑھنی ہوگی۔ پھر ہم نے اگلی رکعت کے لیے کھڑا ہونا ہوگا، اور اگلی رکعت کی ابتدا ہم نے بسم اللہ پڑھ کے سورۃ فاتحہ سے شروع کرنی ہوگی۔ اسی ترتیب کے ساتھ رکوع کرنا ہوگا، رکوع کے بعد قوما ہوگا، قومے کے بعد سجدہ ہوگا، سجدے کے بعد درمیان میں جلسہ ہوگا، اور جلسے کے بعد دوسرا سجدہ ہوگا، اور دوسرے سجدے کے بعد تشہد کی حالت میں ہم نے بیٹھ جانا ہوگا۔ تشہد کی حالت میں بیٹھنے کے لیے ہماری انگلیاں ہمارے یہ گھٹنوں کے برابر ہوں گی،
نہ پیچھے ہونی چاہیے نہ آگے سے لٹکی ہونی چاہیے، بلکہ ہماری انگلیاں ہمارے جو ہے نا وہ گھٹنے کے برابر ہونی چاہیے، اور اس میں ہماری نگاہ جو ہے ہمارے دامن میں ہونی چاہیے، اور سجدے کی حالت میں ہماری نگاہ ہمارے ناک کے اوپر ہونی چاہیے۔ اور اب جب ہماری یہ 2 رکعت نماز تشہد، درود پاک اور مسنون دعا کے بعد ہماری جب یہ تشہد مکمل ہوگی، اس کے بعد ہم نے سلام پھیرنا ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دائیں طرف پہلے سلام پھیرنا ہے اور نگاہ کو اپنے کندھے کے اوپر رکھنا ہے، اس سے آگے نہیں، کیونکہ ابھی میری نماز مکمل نہیں ہوئی۔ اب اس کے بعد ہم نے دوسری طرف سلام پھیرنا ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اب آپ کی نگاہ آزاد ہے، اب آپ نگاہ کو جتنا دور تک لے جا سکتے ہو، آپ کو رخصت ہے، کیونکہ آپ کی نماز مکمل ہو چکی ہے۔ یہ ہے نماز کا سنت طریقہ جو آپ کے سامنے میں نے عرض کر دیا ہے۔ کسی بھی صاحب کو اگر اس میں کوئی اشکال ہو تو وہ اپنے کمنٹس میں اس کا اظہار کر سکتا ہے، انشاءاللہ اس کا جواب دیں گے۔ اللہ ہمیں سنت کے مطابق نماز پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔